اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ مجلس سرکار سید الشہداء مسلسل برپا کر رہے ہیں، اور کیوں مسلسل برپا نہ کریں؟ کیونکہ ہمارے تخلیق کا مقصد عزائے سرکار سید، جہاں اور سب مقاصد ہیں وہاں ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کریں۔ اور پھر اگر ہم عزاداری نہ کریں گے تو پھر عزاداری کرے گا کون؟ کیونکہ ہمیں تو اس بی بی نے مانگا ہے کہ جو کائنات کی شہزادی ہے، جس نے کہا تھا اے میرے بابا میرے لال کے عزاداروں کو روئے گا کون؟ اس وقت شہزادی نے یاد کیا تھا۔ آپ جب دیکھیں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں، جانتے ہیں کہ جب شہزادی کے دروازہ گرا ہے پہلو پر، تو جب ہاتھ رکھ کے شہزادی کا ہاتھ پہلو پر تھا اور ایک ہاتھ ہوا میں آسمان کی طرف بلند کر کے شہزادی نے کہا تھا کہ اے میرے اللہ میرے لال کے ماتم داروں کو سلامت رکھنا۔ یہ باقاعدہ موجود ہے جو روایات کے اندر مسلسل کہ شہزادی نے دعا کی ہے شہزادہ اپنے عزاداروں کے لیے، آخری وقت تک شہزادی دعا کرتی گئی ہیں اپنے لال کے آنے والے عزاداروں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے شہزادی دعا کرتی گئی ہیں۔ ہماری تو ذمہ داری ہے حسین کی عزاداری کو منعقد کرنا، برپا کرنا۔ کیونکہ ہمارا مقصد تخلیق عزاداری ہے۔ اب یہ زمانہ یاد رکھے جو ہم پہ بمباری کرتے ہیں، جو ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں، جو ہمارے گھروں کو لوٹتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو ہمارے جوانوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھو، نہ ہم بم سے ڈرتے ہیں، نہ ہم بارود سے ڈرتے ہیں، نہ ہم اپنی عزتیں لوٹنے سے ڈرتے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کے قتل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ عزت ہماری حسین ہے، دولت ہماری حسین ہے، شہرت ہماری حسین ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے، ہماری زندگی حسین ہے، ہماری حیات حسین ہے، ہمارا نفس حسین ہے، ہماری زندگی حسین ہے، ہمارا وجود حسینی ہے۔ اور یاد رکھے زمانہ ہم پہ اسلحوں سے بارشیں کرنے والے، گولیاں بارود چلانے والے، یاد رکھے شیعہ مر تو سکتے ہیں، عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ شیعہ مر تو سکتے ہیں، شیعہ مر تو سکتے ہیں، عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ایک ماں سے وعدہ ہے، ایک ماں سے وعدہ ہے۔ اور یاد رکھے، میں بس زیادہ تمہید میں نہیں، بس ایک جملہ سے اپنی بات کو آغاز کر رہا ہوں۔ جس آیت کریمہ کا میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم کسی آیت کو، ہم کسی نشانی کو منسوخ نہیں کرتے، متروک نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہم کسی آیت کو، کسی نشانی کو اٹھاتے نہیں ہیں جب تک کہ اس جیسا نہ لائیں یا اس سے بہتر نہ لائیں۔ ہم کسی آیت کو، کسی نشانی کو اٹھاتے نہیں ہیں، ہم اسے منسوخ نہیں کرتے جب تک اس جیسا نہ لائیں یا اس سے بہتر نہ لائیں۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، جس میں اللہ قرآن میں
دعویٰ کر رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ اب آپ جو ہے قرآن کا مراجعہ کیجئے، قرآن کے اندر دیکھیے گا مختلف چیزیں، کہا چاند کیا ہے؟ کہا اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ سورج کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا یہ دن کا نکلنا، کہا اللہ کی نشانی ہے۔ رات کا آنا، کہا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ چلتے پھرتے انسان اللہ کی نشانی ہے۔ انسانوں کے پاس آنکھیں، آنکھوں میں بصارت، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس سب میں سب سے بڑی عظیم جو اللہ کی نشانی، اسے پیغمبر کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ جب محمد کہتے ہیں تو آپ سوچئے گا، جب اللہ اپنی سب سے بڑی نشانی کو واپس بلائے گا تو اس نشانی کے عوض میں جسے بھیجے گا وہ کم از کم یا تو محمد سے افضل ہوگا، یا محمد جیسا ہوگا، یا تو محمد سے افضل ہوگا یا محمد جیسا ہوگا۔ بس یہی آیت کی تفسیر اللہ کا نبی غدیر میں کر رہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور میں اللہ کے حکم سے علی کو تم پہ حجت بنا رہا ہوں۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، متروک نہیں کرتے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لائیں۔ اب یا تو بہتر لائے گا اللہ، یا اللہ اس جیسا لے کے آئے گا۔ اب رسول بارہا بتا کے چلے گئے، کہا یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہہ کر گئے کہ علی تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی جیسے ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی۔ یا علی ذکر علی، نہیں بات بارہا نبی نے حدیث کو ارشاد فرمایا، بتایا کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی ذات کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے بعد نبی منصب خلافت پر آنے والا کون ہونا چاہیے؟ جو کم از کم پیغمبر جیسا ہو۔ پیغمبر سے افضل کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام پیغمبر ہے، محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اب پیغمبر کے بعد خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ جو کم سے کم محمد جیسا ہو، محمد جیسا ہو۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے کہ کم از کم محمد جیسا ہو۔ جب ہم نے تاریخ اسلام کو پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ بعد نبی منصب خلافت پر آنے والا نہ نبی کے جیسا تھا، نہ نبی سے افضل تھا، نہ نبی کے جیسا تھا۔ تو ماننا پڑے گا کہ امت نے جو دین میں بدعت داخل کی ہے یہ امت کی داخل کردہ ہے، پیغمبر کی چھوڑی ہوئی نہیں ہے۔ کیونکہ خود علماء اہل سنت کہتے ہیں لا یوجد نص ولا تنصیص علی خلافت ابی بکر، کوئی نص و تنصیص موجود نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر، کوئی نص اور تنصیص موجود نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ ہاں یہ خلافت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے پر کوئی کہے علی کی خلافت ثابت ہے، تو اللہ نے قرآن میں 300 آیتیں اتاری ہیں کہ جس کے اندر اللہ بارہا بتا رہا ہے کہ خلافت علی ابن ابی طالب کا حق ہے، اور کیسے افضل ہے علی ابن ابی طالب 300 آیتیں بتا رہا ہے قرآن کے اندر۔ صلوات پڑھے تو محمد والے محمد پر۔ پیغمبر کی ذات کو مسئلہ کہاں ہے؟ یہ جو آیت ہے نا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، بنیاد یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد ہوا کیا، پیغمبر کے بعد امت نے کیا کیا۔ اور ایک بڑا جواز ابھی دور حاضر میں ذرا سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو خلیفہ بنے تھے وہ ہنگامی حالات میں بنے تھے، اور اس وقت جو ہے حالات خراب تھے، دین کے اوپر مصیبت آ چکی تھی، چونکہ نبی دنیا سے جا چکے تھے، علی تو نبی کے کفن و دفن میں مشغول تھے، تو اب دین میں کہیں فساد برپا نہ ہو، وہ اس لیے خلیفہ بنے تھے۔ چلیے مانی جا سکتی ہے آپ کی بات کہ وہ خلیفہ اس لیے بنے تھے کہ وہ دین کو سنبھال سکے، تو کم سے کم اتنے دن نہ کہ جتنے دن علی مصروف تھے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ خلافت میرا حق نہیں ہے۔ اور یہ بڑا المیہ تو یہی ہے کہ جو تخت خلافت پر موجود تھا اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ خلافت میرا حق نہیں ہے، میں نے صرف قبضہ کیا ہے،
وہ بھی جانتا تھا کہ نبی کا یہ جو منصب ہے یہ اللہ کے نمائندے کا حق ہے، یہ نمائندے اللہ کے نمائندے کا حق، میرا حق نہیں ہے، لیکن اس نے قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے چلیے ہم آگے بڑھتے، اس میں کہا پیغمبر نے چھوڑ کے گئے علی کو۔ اب جو ایک جملہ کل برادر عزیز پڑھ رہے تھے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے 67 ہجری میں یہ جملہ کہا ہے، لیکن امام بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ دیکھیں تاریخ سے کیسے ریلیٹ کیا ہے امام نے، کیا کہا کہ جب یہ منصب خلافت پہ آئے انہوں نے مطالبہ کیا علی سے بیعت کا، علی سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ علی کو بلایا جائے بیعت کی جائے، علی نے بیعت نہیں کی، علی نے بیعت نہیں کی۔ اب علی یہاں پہ خاموش تھے، اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ علی خاموش کیوں تھے، علی تو بڑے شجاع تھے، گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ آپ ذرا حالات کو پڑھ کے دیکھیے گا، خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پر اگر آج کے دور میں کہا جائے تو انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر علی کچھ بولے اور علی کو قتل کر دیا جائے، یہ انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خلافت کے ماننے والے تھے، جو خلافت کی تائید کر رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے علی کے خلاف، ماحول سازی تھی علی کے خلاف۔ علی نے بیعت نہیں کی، لیکن اس کا جواب امام نے یزید کو دیا، کیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ جو ماضی کے واقعات تھے امام حسین نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ دیکھو وہ جو علی نے بیعت نہیں کی تھی، میں اس لیے بیعت نہیں کر رہا کیونکہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، یزید دین میں بدعتیں کر رہا ہے، یزید دین کا نقشہ بگاڑ رہا ہے، یزید دین میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ بس یاد رکھو میرے بابا نے بھی کل جو بیعت نہ کی تھی وہ اسی لیے نہیں کی تھی، وہ جو تخت خلافت پہ آیا تھا دین میں تبدیلیاں کر رہا تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، منافق تھا، قاتل اہل بیت تھا۔ یہ جو نقاب کو الٹا ہے امام حسین نے، اور یہ یزید کو بچایا کیوں جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں یہ جملہ ہے نا کہ یزید کو رضی اللہ کہا جانے لگا، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو رضی اللہ کہے۔ میری بات میں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے چند باتیں کرنی ہیں اور ساری باتیں میری اسی طریقے کی ہوتی ہے اور میں کرتا بھی اسی لے میں بات ہوں، کیونکہ میں کوئی زیادہ بڑا عالم یا کوئی زیادہ بڑا مفکر نہیں ہوں، لیکن مکتب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں۔ تو وہ باتیں کہ جو ہم پہ طنز کی جاتی ہے کوشش ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ یزید کو رضی اللہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں دو فریقین میں اگر جھگڑا ہو جائے، دو فردوں میں جھگڑا ہو جائے، دو افراد میں جھگڑا ہو جائے، اور ایک جو ہے مقدمہ لے کر کورٹ میں چلا جائے، جو مظلوم ہے وہ کورٹ میں مقدمہ لے کر چلا جائے، اور جو بندہ جو ظالم تھا، جو ظالم ہے، اس کے اوپر مقدمہ لگ جائے۔ جب مقدمہ لگے گا تو کہ مثال کے طور پہ کسی نے کروڑوں روپیہ کسی کا یا کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب زمین پہ قبضہ تو کیا اس نے، اب یہ گیا کورٹ میں، عدالت میں گیا، تو اب جو ہے نا عدالت میں ان نے انویسٹیگیشن شروع کی، سارے ملک کی ایجنسیاں اس پر لگ گئیں، کہا اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کرو۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ اب جب انویسٹیگیشن شروع کی، ایجنسیوں نے انویسٹیگیشن شروع کی، تو پتا چلا کہ یہ اکیلا شامل نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے IAS آفیسر شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے ادھیکاری شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے حکمران شامل ہیں، اس میں ممکن ہے کہ گرہ منتری شامل ہے، گرہ منتری شامل ہے۔ جب بات پہنچی وہاں تک تو انہوں نے کہا اب جو ہے اسے جو ہے انویسٹیگیشن کو دبایا جائے، اب اسے ابھرنا نہیں چاہیے، یہ سامنے آئے گی تو چہرہ الٹ جائے گا، چہرے سے نقاب الٹ جائے گی، گرہ منتری کا عہدہ باقی نہیں رہے گا، اب جو ہے پردھان منتری اپنی کرسی پہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ چہرے سے نقاب الٹ جائے گی۔ بس یہی کام امت مسلمہ یزید کے ساتھ کر رہی ہے، کہ یزید کا جرم چھپاؤ، یزید کا جرم چھپاؤ، اس لیے کہ اگر یزید کے چہرے سے نقاب الٹے گی تو صدر اسلام کے مجرمین بھی سامنے آ جائیں گے۔ اگر یزید کے چہرے سے نقاب الٹے گی
تو صدر اسلام کے مجرمین بھی بے نقاب ہو جائیں گے. اور یہ کوئی، اور یاد رکھیے گا، یہ کوئی صحابہ سے محبت نہیں ہے، یہ صحابہ سے کوئی الفت نہیں ہے کہ صحابہ کی الفت میں یہ سب کام ہو رہا ہو. نہیں، صحابہ سے اگر محبت ہوتی تو منبر سے کبھی نہ کبھی سلمان کا تذکرہ ضرور ہو رہا ہوتا. اگر منبر سے اگر صحابہ کے مرید ہوتے تو کہیں نہ کہیں مقداد کا ذکر ہو رہا ہوتا، کہیں نہ کہیں قمبر کا ذکر ہو رہا ہوتا. یہ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے گا، مجرم وہ ہوتا ہے کہ جو 7 پردوں کے اندر رہے لیکن چھپتا نہیں ہے. مجرم کہیں بھی فرار اختیار کر لے لیکن چھپتا نہیں. یہ تو دین کا مجرم کی بات کر رہا ہوں. آپ دنیا کے مجرم کو دیکھ لیجئے گا. کسی نے کوئی حرکت کی ہو انڈیا کے اندر، بھاگ کر کسی ملک میں چلا جائے، کیا وہ چھپے گا؟ نہیں. 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد سامنے آئے گا کہ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے. سامنے آئے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے سزا ہے. دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے. اور جس نے آل محمد پر ظلم کیا ہو، کیا اللہ انہیں ذلیل نہ کرے گا؟ جب ایک خاکی بندے کے اوپر ظلم کرنے والے کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، تو جس نے آل محمد پر ظلم کیا ہو، جس نے آل محمد کو ستایا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا، مسلمانوں کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان ایک چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے، وہ ہے قرآن. قرآن سورس آف ڈیسیجن ہے فریقین کے درمیان. اب قرآن سے تو پوچھو کہ قرآن کن کی مدح سرائی کر رہا ہے. قرآن نے کنہیں صحابہ کہا ہے، قرآن نے کنہیں صحابہ کہا ہے، کنہیں منافق بتایا ہے. اب قرآن سے پوچھے، قرآن سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کو حفظ تو کرتے ہیں، قرآن کو حفظ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن سے سمجھتے نہیں ہے قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں، واللہ کربلا کے میدان میں، یہ جو حافظ قرآن آئے تھے نا شہادت کے امام حسین کے خلاف میدان میں اتر کے، اور جو آئے تھے قتل کرنے کے لیے، امام نے بتا دیا کہ خالی قرآن کو رٹ رہے ہیں. اگر انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، علی کیا ہے. اگر انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے تو یہ چلے جا رہے ہیں. اور یہ قرآن فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس طریقے سے قرآن فائدہ دینے والا نہیں ہے. صلوات پڑھو تو محمد والے محمد پر. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین چاہتا کیا ہے. اور ایک بات ابھی میں دور حاضر کے اندر کہوں گا، یہ جو اسلام کے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں نا، اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جہادی ہیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جہادی ہیں. یہ طرح طریقے کے ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں. کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ سارا کا سارا غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے، یا یوں کہوں یہ غدیر کی پھٹکار ہے، غدیر کو نہ ماننے کی پھٹکار ہے. اور یاد رکھے، دنیا سنے، بالکل کان کھول کر سنے، کہ یاد رکھے غدیر کو نہ ماننے سے غدیر پہ کوئی اثر نہ پڑا، مسلمانوں پہ ضرور اثر پڑا. کیوں اس کا نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے درمیان جب غدیر کو چھوڑ کر اپنا خلیفہ بنایا گیا، جب مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا، دین میں بدکاریاں داخل کر دی گئیں، دین میں 3 طلاق ایڈ کیا گیا. 3 طلاق ایک وقت میں نبی کے زمانے میں حلال نہیں تھا، بعد پیغمبر حلال کیا گیا. یہ دین میں امینڈمنٹ کیا گیا تھا. اس لیے ہندوستان میں مدتوں سے میڈیا پر صرف ایک ہی چرچا چل رہا ہے کہ نکاح کا اور طلاق کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. مدتوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ نکاح کا اور طلاق کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی کو وسیع کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے.
اگر نبی کے وسیع سے دین لیا ہوتا تو آج مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے. اور ایک جملہ اور جو جہاز کہا جا رہا ہے، بہت بدنام کیا جا رہا ہے اور اسے بدنام کرنے کی سازش بھی ہے. کیا ہے؟ جہاد. جہاد ہندوستان میں بھی بڑا ٹرینڈنگ میں ہے یہ جملہ جہاد. پہلے تو جہاد کا نام کیا کیا گیا؟ قتل و غارت گری کو دیا گیا. جہاد کے معنی یہ نہیں. جہاد اللہ کی راہ میں مجاہدت کرنے کے، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آنے کو جہاد کہتے ہیں. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاد. ایک جہاد یہاں تھا کہ جو عراق میں ہوا، جو مارا گیا، شیعوں کی قتل و غارت کی گری کی گئی. ایک جہاد وہ تھا کہ جو سیریا میں کیا گیا، شیعوں کے خلاف، شیعوں کو مارا گیا. پاکستان کے اندر پارا چنار ہو یا اور بھی جتنے بھی علاقے ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہے، وہ بھی جہاد کر رہے تھے. یہ بھی ایک جہاد ہندوستان میں بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جسے کہا جا رہا ہے لو جہاد. لو جہاد. انہوں نے بھی معنی کو چینج کیا تھا، انہوں نے بھی معنی کو چینج کیا، انہوں نے بھی معنی کو بگاڑا تھا، انہوں نے بھی معنی کو بگاڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. انہیں کہا گیا تھا داعش، جنہوں نے مذہب کے نام پہ قتل و غارت گری کی گئی تھی. انہیں کہا گیا تھا کیا؟ داعش. انہیں داعش کہا گیا تو اس کا مطلب بات صاف ہو گئی، داعش ہر مذہب کے اندر ہے. داعش ہر مذہب کے اندر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جب اس مذہب کی داعش اس ملک کی کرسی پر وراجمان ہوتی ہے، کبھی عورتیں بے بکرا و چادر پھرائی جاتی ہیں، کبھی کسی عورت کی عزت نیلام ہوتی ہے، کبھی ریپسٹ کو رہا کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے. جب اس ملک کی داعش اس ملک کی کرسی پر وراجمان ہوتی ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا، کربلا آئینہ ہے. کربلا اسلام کا درس دیتی ہے. کربلا حقیقت ابدی ہے. کربلا زمانے کو سکھاتی ہے جینا کیسے ہے. کربلا ظالم کو ظالم بتاتی ہے کون ہے. کربلا بتاتی ہے کہ مظلوم کی حمایت کیسے کرنا ہے. کربلا زمانے کو بتاتی ہے کہ زمانے کو درس اخلاق کیسے دینا ہے. یاد رکھیے گا، دنیا کے پاس اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اس کے باوجود ان عزاداروں کا مقابلہ نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ حسین نے ایک دن کے اندر وہ یونیورسٹی قائم کی ہے کہ جس سے زمانہ صدیوں سے فیضیاب ہو رہا ہے. صدیوں سے فیضیاب ہو رہا ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی کے چیئرمین سے پوچھیے گا تو اس کے پوچھیے گا کہ کب آپ نے یونیورسٹی بنائی، کتنا وقت لگا، تو وہ کہے گا مجھے 5 سال لگے، مجھے 10 سال لگے، مجھے 20 سال لگے. لیکن حسین نے صرف صبح عاشور سے عصر عاشور کے بیچ میں ان چند گھنٹوں کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی ہے. اور ایک ایسی یونیورسٹی کہ جس سے دنیا فیضیاب ہو سکتی ہے. ہر علم کربلا کے اندر موجود ہے. بس اس سے کسب کرنے کی بات ہے. کون اس سے کسب کرتا ہے؟ صلوات پڑھنا محمد والے محمد پر. دیکھیے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، پھر میں اسی کی طرف لوٹوں گا. ما ننسخ من آیات او ننسہنات بخیر منہا او مثلہا. ہم کسی آیت کو، کسی نشانی کو منسوخ نہیں کرتے، متروک نہیں کرتے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لائیں یا اس جیسا نہ لائیں. یہ اس جیسا ہے کون؟ کہا اس جیسا. اگر اس جیسے کو سمجھنا ہے تو پھر محمد کی پھر وہی حدیث پڑھنا پڑے گا جس میں نبی نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. اب اگر محمد جیسا تلاش کرنا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں تلاش کرو. جب ہم نے اس حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں نبی کے بعد علی نظر آئے، علی کے بعد حسن نظر آئے، حسن کے بعد حسین نظر آئے، حسین کے بعد امام زین العابدین نظر آئے، زین العابدین کے بعد محمد باقر نظر آئے. زمانے کو یہی تو حسد ہے، زمانے کو یہی تو حسد ہے کہ یہ انہیں چھوڑ کر انہیں مان رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کنہیں چھوڑ کر کنہیں مان رہے ہیں، انہیں چھوڑ کر انہیں مان رہے ہیں. کیوں نہ مانے بھائی، کیوں نہ مانے؟ کیونکہ جو نبی کے سچے جانشین ہیں، ہم سچے پر بھروسہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، ظالم کی تائید نہیں کرتے. ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، ظالم کی تائید نہیں کرتے. ہم
اللہ کے پیروکار، اللہ کے نمائندوں کے پیروکار ہیں، چند دنوں کی اسلام لانے والوں کے پیروکار نہیں ہیں، چند دنوں کے اسلام لانے والوں کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہم سے احترام سب کا کرتے ہیں، ہمارے ہاں احترام سب کا کیا جاتا ہے، اور بڑا ایک عجیب مرحلہ ہے زمانے میں یہ بات عام کی جاتی ہے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، شیعوں سے زیادہ کائنات میں صحابہ کا احترام کوئی نہیں کرتا، شیعوں سے زیادہ کائنات کے اندر صحابہ کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ کیونکہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کربلا کے اندر شہید ہونے والوں میں کثیر تعداد صحابہ کی ہے، جن کا تذکرہ منبر سے کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی، ہمارے یہاں ہر کسی کو صحابہ نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں ہر کسی کو صحابی نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں ایک قاعدہ، ایک قانون ہے، وہ سن لیجئے گا، بات تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک قاعدہ، ایک قانون ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری نظر میں صحابہ کون ہے؟ اور زمانہ جسے صحابہ سمجھتا رہے، ہماری نظر میں صحابہ صرف وہ ہے، یاد رکھے زمانہ، ہماری نظر میں صحابہ وہ ہے کہ جس سے نبی کی بیٹی راضی، صحابی وہ ہے جس سے نبی کی بیٹی راضی، اور جو جس سے نبی کی بیٹی ناراض، وہ ہماری نظر میں صحابہ بھی نہیں ہے۔ جملوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ یاد رکھے، وہ ان صحابہ کے ہم پاؤں کی دھول کی برابر نہیں جن سے نبی کی بیٹی راضی، وہ صحابہ ہمارے پاؤں کی دھول کی برابر نہیں جن سے نبی کی بیٹی ناراض۔ وہ صحابہ ہمارے پاؤں کی دھول کی برابر نہیں جن سے نبی کی بیٹی ناراض ہے۔ وہ صحابہ ہمارے پاؤں کی دھول کی برابر نہیں ہے جن سے نبی کی بیٹی ناراض ہے۔ اب جا کے زمانہ تلاش کرے کہ نبی کی بیٹی کس سے ناراض تھی، کون دروازہ زہرا پر آیا تھا، کون آیا تھا دروازہ زہرا پر معافی مانگنے کے لیے؟ شہزادی نے معاف نہیں کیا، شہزادی نے معاف نہیں کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ اور یہ میری روایت نہیں ہے، بخاری نے بھی لکھا ہے، ترمذی نے بھی لکھا ہے کہ دروازے پہ گئے تھے شہزادی سے معافی مانگنے کے لیے، شہزادی نے معاف نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھے زمانہ، ہم پھر یہی جملہ کہیں گے، ما ننسخ من آیات او ننسہنات بخیر منہا او مثلہا۔ اب زمانہ تلاش کرے کہ نبی جیسا کون ہے، زمانہ لمحہ فکر ہے زمانے کے لیے کہ زمانہ قرآن کی روح سے تلاش تو کرے کہ کون ہے، کس کے لیے نبی نے بارہا حدیث ارشاد فرمائی، حدیث غدیر کس کے لیے، اور حد تواتر میں کے اندر جو تمام ترین مذاہب کے علماء، حتی ہندو جو اسلام نہیں جانتے وہ بھی جانتے ہیں کہ غدیر کیا ہے۔ میرے بہت عزیز دوست ہیں، وہ جانتے ہیں غدیر کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ غدیر میں ہوا کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ غدیر میں مولا بنایا گیا تھا، انہیں معلوم تھا اس بات کا انہیں علم ہے کہ بعد نبی علی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ ہندو ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ علی کے ساتھ ظلم تھا، علی کے ساتھ اگر مسلمان یہ اس زمانے میں ظلم نہ کیا گیا ہوتا تو آج عالمی اسلام دنیا پر حکومت کر رہا ہوتا۔ یہ ایک ہندو مفکر کا جملہ ہے، اگر علی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا تو یہ اسلام والے ساری دنیا پر آج حکومت کر رہے ہوتے۔ یہ ایلیگیشن نہ لگائے جاتے جو آج ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں امت مسلمہ پر، اور لمحہ فکریہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اب بھی زمانہ باز نہیں آ رہا ہے، کبھی کوئی منقبت آتی ہے تو کبھی کہیں سے کوئی قصیدہ کسی کی منقبت میں آتا، کسی کی مدح میں آتا ہے، یاد رکھیے گا، یزید ہو یا اور بھی ہو، یزید کو رضی اللہ ہو کہا جانا ہو یا کسی اور کو رضی اللہ کہا جانا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اندر وہی صفات پائے جا رہے ہوں جو ان میں پائے جاتے تھے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ صفات پائے جا رہے ہوں۔ اب بات یزید کی ہو رہی ہے، یزید کے روح سے آپ سمجھتے چلے جائیے گا، ایک جملہ کہنا وہ بات تمام کر رہا ہوں۔ یزید کی آپ جب صفات پڑھیے گا تو جب آپ دیکھیے گا کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید
ظالم تھا، یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا، یزید کھلم کھلا اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا تھا. یہ سب کیا کر رہا تھا؟ یزید. ایک شعر پڑھ دوں، بعد آگے پھر پڑھاؤں گا کہ یزید یزید کو مسلسل رضی اللہ کہا جا رہا ہے، مدتوں سے رضی اللہ کہا جا رہا ہے، مدتوں سے یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یا یزید ایک طرف تو تاریخ ابن ہشام کہتی ہے، تاریخ ابن عبد الملک ابن مروان کہتی ہے یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن چھپایا جا رہا ہے. کیوں یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے؟ شعر ملاحظہ کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے. وہی یزید کو رضی اللہ کہہ سکتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ کہا جاتا ہے کہے گا. اور ایک بات تمام کر دوں، بات مکمل ہو جائے، تاکہ کہا یہ جو ایک ہندو کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے گا، چلیے ہم نے مان لیا اسلام جو ہے دہشت گردی نہیں سکھاتا، ہم نے مان لیا اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، پھر یہ بتائیے گا کہ ہر پکڑا جانے والا ٹیررسٹ مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ ہر پکڑا جانے والا ٹیررسٹ مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پہ جو ہے مولانا کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم حکیم امت، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، وہی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کبھی حقیقتوں سے انکار نہ کیجیے. ہاں ہے اسلام کے اندر یہ بھی شق پائی جاتی ہے کہ جو ہے ظلم کرنے پر آمادہ ہیں. حقیقتوں سے کبھی انکار نہ کریے گا، کیونکہ اگر آپ حقیقتوں کو چھپانے لگیں گے تو آپ بھی مجرم ہو جائیں گے. آپ بھی اگر حقیقتوں کو چھپائیں گے تو آپ بھی مجرم ہو جائیں گے. ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بیس کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک واقعہ سن 2011 کے اندر پیش آیا. انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ 6 مہینے کا تھا، ماں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مادہ بھیڑیے کی جو مادہ ہوتی ہے وہ آئی، بچے کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی. لے جانے کے بعد اب ماں باپ پریشان، وہ تلاش ہونے لگی، تلاش کرتے رہے، خیر بچہ نہیں ملا. وہ مادہ اٹھا کر لے گئی. اب اس نے اس کی پرورش کرنا شروع کی، دودھ اپنا پلایا، بچے کو دودھ اپنا پلایا. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، بس مختصر سے جملوں میں سنیے گا، جب بچہ بڑا ہوا تو اسے اب وہاں پہ تو بھیڑ ہے نا، بھیڑیے کی مادہ ہے، تو وہ کیا کھاتی ہے؟ کہا وہ تو گوشت کے لوتھڑے کھاتی ہیں، وہ خون پیتے ہیں، ان کا تو یہ سب غذا ہے. اس نے وہی بچے کو، ایک جملہ اس سے پہلے کہوں گا، اچھا یہ جانور تھی، ایک معصوم کو اٹھا کے لائی تھی، جانور تھی لیکن معصوم کو اٹھا کے لائی تھی. اسے معلوم تھا کہ معصوم کے خون کی ویلیو کیا ہے. وہ امت کو ذرا دیکھیے، وہ تو جانوروں سے بدتر ہے بھائی، کہ جنہوں نے نبی کے فرزند کو 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا. وہ تو جانوروں سے بدتر ہے بھائی. بس جملہ سنیے گا، آگے کی بات سنیے گا، اور آپ نتیجہ جو آپ کو دوں گا وہ سب محظوظ ہوں گے اس سے انشاءاللہ. کیا کہا؟ بچے کو اٹھا کر لے کر چلی گئی، بچے کو اٹھا کر لے کے گئی، بچے کو پرورش کرتی رہی. اسے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو گوشت کے لوتھڑے، گوشت کے پارچے اسے پیش کیے جانے لگے. وہ کچا گوشت کھاتا رہا. ادھر ماں باپ اپنے بچے کی تلاش میں مسلسل لگے ہوئے تھے، انٹیلیجنس لگی ہوئی تھی. ایک دن انٹیلیجنس کو خبر ملی فلاں جنگل کے اندر بچہ موجود ہے. انٹیلیجنس گئی وہاں پہ، بھیڑیے کی مادہ جو تھی وہ موجود نہیں تھی. بچے کو دیکھا تو بچہ اسی کیفیت میں چل رہا تھا کہ جس کیفیت میں بھیڑیا چلتا ہے. بچہ اسی کیفیت میں چل رہا تھا کہ جس کیفیت میں بھیڑیا چلتا ہے. بچے کو وہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، اٹھا کر لائے، اٹھا کے میڈیکل یونیورسٹی کے جو اندر لکھنؤ کے اندر لایا گیا، رکھ دیا گیا. یہاں سے وہ کہتے ہیں، کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ میں بھی دیکھنے کے لیے گیا. جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ڈاکٹر سارے جمع ہوئے. اس کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بچہ اتنے دنوں سے گھر سے
باہر تھا، 24 گھنٹے تو تقریباً ہو گئے ہوں گے، کچھ نہیں کھایا ہوگا. اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے، روٹی پیش کی گئی، اس نے نہیں کھائی. اس کے سامنے پھل فروٹس پیش کیے گئے، اس نے نہیں کھائی. اب اس کے سامنے ڈاکٹرز نے کہا کہ جنگل میں رہا، ہو سکتا ہے گھاس وغیرہ کھاتا ہو، گھاس پیش کی جائے. گھاس پیش کی گئی، اس نے وہ بھی نہیں کھائی. اب سمجھیے گا، بیسک سمجھیے گا، بیس کیا ہے. اب ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہا کہ اچھا یہ جانوروں میں رہ کے آیا ہے وہاں، اب ایسا کیجیے گا یہ جنگل میں رہ کے آیا، اس کے سامنے گوشت کے پارچے پیش کیے جائیں. ممکن ہے یہ گوشت کے پارچے کی طرف بڑھے. جیسے ہی ڈاکٹر صاحب قلب صادق صاحب قبلہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کا منظر ہے کہ جب اس نے ڈاکٹرز نے اس کے سامنے گوشت کا جو پارچہ تھا، اس کے سامنے جب گوشت کو پیش کیا گیا، وہ فوراً لپک پڑا، فوراً کھانے کے لیے دوڑ پڑا. کیونکہ اس کی تربیت اسی طریقے سے ہوئی تھی. اب اگر آپ سے کوئی کہے نا، یہ میں نے سنا دیا، بات تمام ہو گئی، بس اب میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، اور نتیجہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کیا اگر اب آپ کو کوئی کہے کہ ہر ٹیررسٹ پکڑا جانے والا مسلمان کیوں ہوتا ہے، تو بس تاریخ کی DVD کو ریوائنڈ کر کے دکھا دیجیے گا کہ تاریخ کے پہلے شہید کا کلیجہ کس نے چبایا تھا. تاریخ کے پہلے شہید کا کلیجہ کس نے چبایا تھا. جو تربیت ہوتی ہے نا، اس بھیڑیے کی مادہ نے جو بچے کی تربیت کی، وہ اسی پہ چل پڑی. یہاں بھی اسی تربیت پہ کا اثر ہے کہ جو اسلام کے پہلے شہید کا جس نے کلیجہ چبایا تھا، یہ اسی کی نسل ہے کہ جو قتل و غارت گری پر آمادہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ اسی کی نسل ہے کہ جو قتل و غارت گری پر آمادہ ہے. اور کیوں نہ کرے نا، کیونکہ ان کی تربیت ہی اس طریقے سے ہوئی ہے. زمانہ سمجھے. اگر انہوں نے سمجھا ہوتا آل محمد کیا ہے، تو واقعاً کبھی شیعوں پہ ظلم نہیں ہوتا، آل محمد کے ماننے والوں پر کبھی ظلم نہ کیا جاتا. ارے وہ کافر، کم از کم وہ کافر اچھے ہیں کہ جو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہا کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں، انہیں راستہ دے دیا جائے، جلوس کے لیے راستہ دے دیا جائے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بستی سے جلوس نکلنا ہوتا ہے لیکن راستہ بند کر دیا جاتا ہے. تو کیسے امت نبی ہے، کیسے وہ مسلمان ہے بھائی، کیسے وہ نبی کا کلمہ پڑھتے کہ جو نبی کے نواسے کے غم میں رونے والوں کے لیے راستے ہموار نہیں کرتے، ان کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ کربلا کو سمجھا نہیں. حسین کسی ایک مذہب کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، حسین کسی ایک مسلک کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے حسین کیا ہے. حسین اگر عالم اسلام، اگر آپ دنیا کے اندر آپ دیکھیے، عیسائی ہوں یا ایک یہودی کہہ رہا ہے کا یہ بیان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ ماضی کو چھوڑ کر حسین کے دروازے پر آ جائے تو شرف یافتہ ہو جائے گی. اگر حسین کے دروازے پر آ جائے، کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن دین کا سب کچھ بچا لیا. حسین نے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا اور دین کی زندگی بچا لی. دین جو سسکیاں لے رہا تھا اسے حیات بخشی ہے حسین نے کربلا میں. اور یہ اللہ کے سچے نمائندے ہیں اور ان کا کام ہے اللہ کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا. عزاداران امام مظلوم کربلا آج 4 محرم الحرام ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں عموماً مصائب جناب حبیب ابن مظاہر کے پڑھے جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کون حبیب؟ حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب. عزیزو، حبیب کا مرتبہ کیا ہے حسین کی نظر میں؟ حسین بڑا احترام کرتے ہیں حبیب کا. حبیب کو جب خط لکھا ہے نا عزاداران امام مظلوم کربلا، تو کہا ہے اے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا. حبیب میرے ساتھ زینب ساتھ ہے، حبیب زینب و ام کلثوم میرے ساتھ ہیں.
عزیزو جب خط بھیجا ہے نا حبیب ابن مظاہر کو، اور حبیب ابن مظاہر کو خط ملا ہے، تو عزاداران امام مظلوم کربلا دو مختلف روایتیں، ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب بازار میں تھے، خضاب خرید رہے تھے، اور ایک روایت ہے کہ جو حبیب جو ہے اپنے گھر پہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، جب قاصد نے دق الباب کیا، حبیب گھر سے باہر نکلے، دیکھا حسین کا قاصد آیا ہے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد خط کو پڑھنا شروع کیا، خط کو پڑھنے کے بعد ایک مقام پر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کیا بات ہے؟ کہا حسین نے طلب کیا ہے، حسین کربلا کے میدان میں حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب پھر سوچتے کیا ہو؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ عزیزوں بس اتنا جملہ سننا تھا، حبیب کی زوجہ سے اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، حبیب تو میری فکر کرتا ہے، فاطمہ کا لال نرغہ یادہ میں کھڑ چکا، حبیب تو میری فکر کرتا۔ عزیزو ادھر حبیب نے کربلا جانے کے لیے آغاز کیا، ارادہ کیا، ادھر ذوالجناح کو آمادہ کیا، اپنے غلام کے ساتھ بھیجا، غلام ایک مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بہت علماء سے یہ روایت سنا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب حبیب کو کچھ دیر آنے میں ہوئی، غلام تھا کہ جو آقا کے رہوار سے کہہ رہا تھا کہ تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزو یہ جملہ حبیب نے سنا، کربلا کا رخ کر کے کہا ہے میرے مولا، ارے تیری غربت کو سلام، ارے یہ وقت آ گیا کہ جب غلام ارے تیری نصرت پر آمادہ ہے۔ عزیزو حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے۔ عزیزو جب حبیب کو دیکھا نا کوفے کی طرف سے گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو حسین نے فرمایا اے عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، اے قاسم آگے بڑھو، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، حبیب کا استقبال کرو۔ عزیزو جب حبیب آئے ہیں نا، اپنے آپ کو ذوالجناح سے گرا دیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ خبر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت پہ پہنچی کہ حبیب آ گئے۔ عزیزو ایک جملہ شہزادی زینب سلام اللہ نے کہا، بڑا دل خراش جملہ ہے، کہا کہ اے اماں فضا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزیزو حبیب نے جب یہ جملہ سنا، حبیب اپنے مقام پر گر پڑے اور ایک جملہ کہا، ارے شہزادی، ارے وہ وقت آ گیا کہ جب شہزادیاں ارے غلاموں کو ارے سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو وہ وقت آ گیا کہ جب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی۔ عزیزو عصر عاشور، بعض علماء کہتے ہیں ظہر کے وقت سے قبل، اور بعض علماء کہتے ہیں عصر کے وقت جناب حبیب ابن مظاہر رن کی اجازت کو لے کر نکلے، اور جب حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں نا اور حسین کو صدا دی ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، حسین اپنے مقام سے اٹھے، تیزی کے ساتھ حبیب کے لاشے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ میں کہوں گا حبیب ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جب گھوڑے سے گرے ارے آقا موجود تھا، مولا موجود تھا کہ جس نے جنازے آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ لیکن جب فاطمہ کا لال ارے زین سے زمین کی طرف آ رہا ہوگا، ارے کوئی نہ ہوگا، عباس قتل ہو چکے ہوں گے، اکبر مارے جا چکے ہوں گے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ عزیزو جب عصر عاشور کے بعد جب 11 محرم کو سب کے سر نیزے پر سوار کر کے لے جائے گئے ہیں نا، اور سر جب یہ کوفے میں پہنچا ہے، جب کوفے میں سر پہنچا ہے نا، تو حبیب کے بیٹے کی نظر اپنے بابا کے چہرے پر پڑی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کم از کم 10 سوار کو اپنے ہمراہ لیا
اور قافلے کے قریب آنے کے بعد فرمایا کہ تم مجھ سے جتنے چاہو درہم و دینار لے لو، میرے بابا کے سر مجھے دے دو۔ ارے عزادارو، ظالم نے سر نہیں دیا، حبیب کا بیٹا جنگ پر آمادہ ہوا، جب جنگ پر آمادہ ہوا ظالم نے حبیب کا سر حبیب کے بیٹے کو دیا، حبیب کے بیٹے نے سر کو تھاما اور سید سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا، ارے اس بیٹے پر کی زندگی پر خاک ہو کہ جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا جائے۔ ارے سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا بابا کے سر کے قریب آگے فرماتے، بابا حبیب کا بیٹا صحیح کہتا ہے اے بابا، لیکن تیرا سجاد اتنا مجبور ہے کہ ظالم سے تیرا سر نہیں لے سکتا، تیرے جنازے کو دفنا نہیں سکتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، سجاد مجبور ہے۔ اے میرے بابا سجاد کو معاف کرنا، سجاد مجبور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جہاں جہاں بھی شان محمد جس مقام پر بھی ہے، اس وقت عزاداری سرکار سید الشہداء منعقد کر رہے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ کربلا کے شہداء کا، تجھے واسطہ چوتھے امام کا، حاضرین میں اور جہاں جہاں بھی جس مقام پر بھی شان آل محمد، اور جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا غیب سے فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ کربلا کے شہداء کا، تجھے واسطہ تجھے واسطہ تیری کنیز خاص کا، تجھے واسطہ شکستہ پہلو بی بی زہرا کا، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔